میں تو علی کا نام نہیں ہے، سیغے جمع کے ہیں. تو جناب کوئی نے کہا بیٹا بس اختلاف نہیں کرنا چاہیے. تو میں نے کہا بابا پھر آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. صلوات پڑھو محمد. میں کہنا چاہتا ہوں آغائے خوئی تو عالم تشیع کے مرجع اعظم ہیں. ان کے سینکڑوں علماء اعلام مجتہدین شاگرد ہیں. ان سے تو تم بات کرنے کی اہلیت بھی نہیں رکھتے. میں کہتا ہوں مذہب شیعہ کے نصوص کو پڑھنا ہے تو ابقاۃ الانوار 30 جلدوں کا مطالعہ کرو. 30 جلدیں علی کی خلافت کے نصوص سے بھری پڑی ہیں. اگر علی کے نصوص سے خلافت دیکھنے ہیں تو کتاب الغدیر کی 11 جلدیں پڑھو. الغدیر کتاب کا نام ہی الغدیر ہے جو علی کی خلافت کے نصوص سے چھلک رہی ہے. اگر علی کے نصوص سے خلافت پڑھنے ہیں تو من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا کی 14 جلدوں کا مطالعہ کرو. اگر علی کے نصوص سے خلافت کا مطالعہ کرنا ہے تو میں کہتا ہوں استقصاء الافہام فی نقض منتہی الکلام حیدرآبادی کا مطالعہ کرو. اگر عربی فارسی نہیں پڑھ سکتے تو ہمارے کریمہ یہ قریب کے محقق جو خود تحقیق کر کے شیعہ ہوئے تھے ان کی البلاغ المبین فی اثبات خلافت علی ابن ابی طالب امیر المومنین کی 3 جلدوں کا مطالعہ کرو. اور اگر وہاں تک بھی رسائی نہیں اس گناہگار کی ثبات الامامت کا مطالعہ کرو. کوئی ایک حدیث نہیں ہے، کوئی ایک آیت نہیں ہے، سینکڑوں ایسے ہیں، ہزاروں روایتیں ہیں. علامہ ہلی نے ایک کتاب لکھی علی کی خلافت پر جس کا نام ہے القین. 1000 دلیلیں قرآن و سنت سے اور 1000 دلیلیں عقل شریف کی روشنی سے. تو میں کہتا ہوں جس کو تمہارے بقول آغا کوئی نے پیش کیا تم نے رد کیا، ذرا اسی کے الفاظ پہ غور کرو. تم کہتے ہو کہ خدا فرماتے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون کہ تمہارا ولی، تمہارا آقا، تمہارا مولا، تمہارا سردار ایک اللہ ہے، اس پر بھی تمہیں کوئی اختلاف نہیں. دوسرا رسول ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں. خدا فرماتے ہیں تیسرا تمہارا ولی و مولا وہ ہے جو مومنین کاملین ہیں، جو نمازیں پڑھتے ہیں اور ایک وقت میں 2 کام کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، حالت رکوع میں زکات بھی دیتے ہیں. تو یہ جمع کے صیغے ہیں اور جمع سے ایک آدمی مراد نہیں ہو سکتا. میں کہتا ہوں خدا جو کہتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے قرآن اتارا، خدا کس میں ہے؟ انا انزلناہ، انا جمع آنا کہتے ایک کو، انا کہتے ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. یہ ہم کہنے والے خدا کتنے ہیں؟ اور اگر یہاں کہے تو خدا نے تعظیم کے لیے واحد پر جمع کا صیغہ استعمال کیا. اگر واحد پر جمع کا صیغہ یہاں استعمال کرنا جائز ہے تو آیت ولایت میں علی پر ایک پر جمع کا صیغہ کیوں کرنا استعمال جائز نہیں ہے؟ اگر شرط ہے تو میں کہتا ہوں کتاب لسان فقہ اللغہ علامہ سالوی کی مطبوعہ مصر اٹھا کر دیکھو، وہاں ادبیات کے بارے میں انہیں جو آئین اور قوانین لکھے ہیں کہتے ہیں وَمِن سُنَنِ الْعَرَبِ استعمال صیغۃ الجمع والمراد منہ واحد کہ جمع کا صیغہ استعمال کر کے ایک مراد لینا عربوں کا طریقہ ہے. اور پھر جمع کے صیغوں پہ نہ دیکھو، صفات کو دیکھو. خالق نے تیسرے ولی کی 3 صفتیں بیان کی ہیں. ایسا مومن جس کے ایمان میں کوئی شک نہیں ہے، وہ ایسا نمازی ہے جس کے ذمہ کوئی فریضہ یا کوئی نافلہ قضا نہیں ہے. کہ تیسری صفت یہ ہے کہ ایک وقت میں وہ 2 کام کرتا ہے، ادھر رکوع کرتا ہے، ادھر زکات خدا ادا کرتا ہے. میں کہتا ہوں لمحہ فکریہ ہے اہل انسان کے لیے، اہل اسلام کے لیے، اہل ایمان کے لیے، اہل انصاف کے لیے. آدم جناب پیغمبر کے زمانے سے شروع کرو اور 15ویں صدی کے آج 21ویں سال تک چلے آؤ، اس آسمان کے تلے اس زمین کے اوپر علی کے سوا کوئی اور نظر آتا ہے تو مجھے بتاؤ کہ جس نے ایک وقت میں دونوں کام کیے ہوں، نماز بھی پڑھی ہو یہ ایک نفس خلافت علی ہے. باقی من کن تو مولا اپنی جگہ، علی ولی کل مومن من بعد اپنی جگہ.
आना मदीनतुल इल्म वली बाबुहा अपनी जगह, अली अमीरुल अपनी जगह, अली इमामुल मुत्तकीन है अपनी जगह, अली कायनात मेरे बाद, अंत खलीफती मिन बादी फी उम्मती मेरी उम्मत में मेरे बाद मेरा जानशीन तू है ये अपनी जगह। सैकड़ों हदीसें हजारों हैं, किस किस का जिक्र किया जाए, अली की खिलाफत कायनात छूटती हुई नजर आती है। लिहाजा हम खिलाफत को नफसी जानते हैं, हम न इजमाई जानते हैं, न शुराई जानते हैं, न किसी और तरीके को कारो गलबा को जानते हैं। ये आपको ये मुबारक हो कि उम्मत इजमा कर ले तो भी बरहात, पहला दूसरे का नाम दर्ज कर दे उसको तो ये भी बरहात, चंद आदमी इकट्ठे होकर कमेटी बना ले तो वो भी जाए, और अगर कोई डंडा लेकर आ जाए जिसकी लाठी उसकी भैंस तो वो भी बरहात, अगर दूसरा डंडे वाला आ जाए तो पहले को माजूर कर दे, पहला माजूर दे दूसरा बरहात। शरा मकासिद में देख लें कि अगर कहते अगर एक आदमी डंडे के जोर से आकर बन जाए सारल काहिर व इमामन, और अगर एक और डंडे वाला आ जाए वो पहले को भगा दे तो फिर कहते जा सारल काहिर व इमामन, वो आने वाला गालिब इमाम बन जाएगा तो पिछला माजूल हो जाएगा। इसे कहते हैं जिसकी लाठी उसकी बहन। सलवात पढ़े मोहम्मद। खत्म करूं, 1.5 घंटा भी हो रहा है कि मैं अपनी आखिरी बयान के नुक्ते पे पहुंच गया हूं। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, अली वली के मैं मानता हूं कि कूफा शियान अली का कभी मरकज था, लेकिन अली वली की शहादत के बाद मैं पूछना चाहता हूं मोतरजीन से कि 20 साल तक कूफे पर किसकी हुकूमत कायम रही थी? क्या मुआविया हाकिम नहीं था? कि कूफे का गवर्नर ज़ियाद इब्न अबी नामालूम बाप का बेटा नहीं था? और क्या उसने हर हजर होता मदर के नीचे छुपे हुए शियों को भी पकड़ के जिला वतन नहीं किया था? उनको सूली पे नहीं लटकाया था? उनकी जायदादें फरोख्त नहीं की थी? उनकी औरतों को बेवा नहीं किया था? उनके बच्चों को यतीम नहीं किया था? और अगर ये हकायक है, अब अली वली के बाद इस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जमाने तक अगर कोई शिया थे इतने करीब थे जितना आटे में नमक भी नहीं होता, और इमाम हसन के साथ जिनका जिक्र किया गया उन इमाम के नीचे से मुसल्ला खींच लिया, उन्होंने ये किया, पुराने में वो किया, तो मैं अर्ज करता हूँ वो कौन थे? वो वही खारजी थे जिनसे हैदर करार ने जंगे नहरवान लड़ी थी और उनको तहत नहर कर दिया था। जो बच खुश गए थे उन्हें फिर इमाम हसन से बदला लेने के लिए मुनाफत का लिबास और इमाम हसन की फौज में भर्ती करा ली थी। और इसका सबूत ही है कि खुद आपने अपनी इबारत पेश की है कि जब इमाम हसन मुआविया से सुलह कर रहे थे तो उन्होंने क्या कहा कि इन हसन मिस्र पिदरश काफिर शुद्ध। ये लाल उयून का हवाला दिया है कि इमाम हुसैन के जो हसन के साथ थे उन्हें कहा कि हसन भी अपने बाबे की तरह माज़अल्लाह काफिर हो गया। मैं पूछना चाहता हूँ मौलाना से, शिया उसे कहते हैं अली को कहा अगर वहाँ पैगंबर ने दीन इस्लाम की हिफाजत की खातिर अगर दब कर मजबूरन अगर कुफारे मक्का से सुलह की थी, इसका मतलब ये था कि वो जंग बंद कर दी थी ताकि जो चंद मुसलमान हैं वो भी तहदेब न हो जाएं, और सुलह भी उन शर्तों पर की थी कि आपके बुजुर्गों को पैगंबर की नबुव्वत में शक पड़ गया था। क्या बात है। लेकिन अगर पाक वाले हालात ने बता दिया ये पैगंबर के तदब्बुर की अलामत थी, पैगंबर के अक़्ल कुल होने की अलामत थी कि कभी सुलह करके इस्लाम बचाया, कभी जंग लड़ के इस्लाम बचाया। तो इमाम पैगंबर अकरम के दोनों नवासों ने हसन और हुसैन ने भी अपने नाने की सीरत पे चल के हसन ने सुलह करके दीन बचाया, हुसैन ने लड़ के दीन बचाया। खुद तबरी और कामिल के अंदर मौजूद है कि इमाम हसन ने जब सुलह की थी तो फरमाया था लौ आखर तो किताल अहद मिन अहलिल क़िबला लबदा तो बिकितालिक, ऐ मुआविया अगर मैं किसी से जंग लड़ना मसले हक जानता तो सबसे पहले तेरे खिलाफ में जंग लड़ता, लेकिन मैंने अपने मुसलमानों के खून की हिफाजत की खातिर जंग से हाथ रोका है कि मेरे नाने का कलमा पढ़ने वाले तहदेब न हो जाएं, तो इस्लाम को फायदा भी कोई ना पहुंचे। सलवात पढ़ो मोहम्मद। इमाम हसन
حسن کے صحیح معنوں میں شیعہ تھے، وہ آخری وقت تک امام پہ جان چھڑکتے تھے۔ جس کی راولعیون کا حوالہ اور جس منتل امال کا حوالہ مخالف نے دیا ہے، انہیں کہا تھا کہ حسن مصر پدرش کافر شد۔ یہ فکرہ کاش کس پر غور کر لیتے، امام حسن کے شیعوں نے کہا کہ ان کے اپنے بابے کی طرح معاذ اللہ کافر ہو گئے ہیں۔ اس کا معنی یہ جن حسن کے حق میں بے ادبی کی تھی وہ علی کو کافر سمجھتے تھے، اور وہ وہی تھے جن کو آج تک دنیا خارجی کہتی ہے۔ خوارج کو شیعہ کہنا یہ غلط فہمی ہے، اور ان کو اگر دنیا کے طور پر عمومی طور پر لفظ شیعہ بولا جاتا تھا تو اس بنا پر کہ معاویہ کے مقابلے میں وہ علی کے شیعہ کہلاتے تھے، یہ حسن کے شیعہ کیونکہ معاویہ کے جھنڈے کے تلے نہیں تھے، وہ حسن کے جھنڈے کے نیچے تھے۔ صلوات پڑھو محمد پھر کہتے امام حسین کو خط لکھنے والے شیعہ تھے، ورنہ شیعوں کے نام سن لو، ایک شمر ابن ذوالجوشن، دوسرا عمر ابن سعد، ربی ابن شیب۔ میں کہتا ہوں جتنے امام کے قاتلوں کے بڑے بڑے سردار ہیں یہ سارے کہتے امام کے شیعہ تھے۔ میں کہتا ہوں یہ شیعہ اس یزید کے تھے کہ جس کے ماتحت ہو کر حسین کو شہید کیا۔ یہاں یہ ٹھیک ہے کہ منافق جب بھی کوئی لبادہ اوڑھتا ہے تو کسی کا محب بن کر وار کرتا ہے، کیونکہ زمین اس وقت ہوا ایسی خدا کو ہمار ہو رہی تھی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو مخلصین نے، جن میں حبیب ابن مظاہر شامل تھے، مسلم ابن اوجہ شامل تھے، ایسے مخلص جب دعوت نامے دے رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ یزید کی خلافت علم نشرہ ہو رہی ہے، دنیا اس کی بیعت توڑ رہی ہے، ادھر وہ نواز نبی ہے، علی کے اور رسول کے دل کا دلاسا ہے، تو آ جائیں گے تو چھا جائیں گے، لہذا ہم تو پیچھے رہ جائیں۔ ان منافقوں نے بھی امام کو خط بھیج دیے، تو لہذا اگر شمر ابن ذوالجوشن شیعہ ہے تو میں کائنات سے پوچھنا چاہتا ہوں پھر بے دین کسے کہتے ہیں؟ عمر ابن سعد اگر شیعہ علی ہے تو پھر دشمن علی کسے کہتے ہیں؟ جن کو تم علی کے شیعہ کہہ رہے ہو، جن کو حسین کا شیعہ کہہ رہے ہو، ان کو میں کائنات کا بدترین کافر سمجھتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے ان کو سنی نہیں کہا، کیونکہ میں قاتل حسین کو، امام کے قاتل کو مسلمان نہیں جانتا۔ سنی شیعہ تو مسلمانوں کے فرقے ہیں، نبی کا قاتل ہو تو وہ بھی کافر، امام کا قاتل ہو تو وہ بھی کافر۔ لہذا اب انہیں کہا کہ مجھے یہ ثابت کر دے کہ وہاں کوئی عثمانی تھا، کوئی شیعہ نہیں تھا، تو میں کہتے 1 لاکھ روپے دوں گا کہ میں تقریریں کرنا چھوڑ دوں گا، لاکھوں روپے بھی تمہیں مبارک، تقریریں بھی تمہیں مبارک، لوگوں کو گمراہ کرنا بھی تمہیں مبارک۔ لیکن تبری و کامل کو راگ اٹھا کر دیکھو، جناب ظاہر میدان میں نکلتے ہیں، ایک آدمی آگے بڑھ کے کہتے اس کا نام تھا عزرا بن قیس آمسی، وہ کہتے یا زہیر ما کنت من شیعۃ اہل البیت، تو علی کے شیعوں میں سے نہیں تھا، حسین کے ساتھ کیسے آ گیا؟ تو جناب زہیر ابن قیس کہتے ہیں الا تستدل بموقفی ھذا کہ انی منہم، کیا تم مجھے حسین کے ساتھ دیکھ کے یہ اندازہ نہیں لگا سکتا کہ میں اہل بیت کا شیعہ ہوں؟ یہ ایک واقعہ تبری و کامل کے اندر موجود ہے۔ دوسرا واقعہ امام حسین کا مخلص شیعہ جناب نافع بن ہلال بجلی میدان میں نکلتا ہے اور کہتے انا البجلی انا علی دین علی۔ یہ کامل تبری سب طریقوں میں موجود ہے کہ نام میرا، میں بجلی ہوں، قبیلہ بجل کا رہنے والا، تو میں علی کے دین پر ہوں۔ اس کے مقابلے میں اب یزید کی فوج ایک سپاہی نکلتا ہے، کہتے ہیں کہ میرا نام مزاحم ابن حریث ہے، انا علی دین عثمان، میں عثمان کے دین پر ہوں۔ بلال حملہ بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں انت علی دین شیطان۔ صلوات پڑھو محمد، پھر بھی صلوات پڑھے محمد۔ تو لہذا میرے دوستو یہ چڑھانے والی باتیں ہیں کہ شیعہ کہیں وہ سنی تھے، سنی کہیں کہ وہ شیعہ تھے۔ میرا اور آپ کا سب کا عقیدہ ہونا چاہیے جس کا دامن نبی اور امام کے خون سے آلودہ ہو جائے وہ نہ سنی مسلمان ہوتا ہے نہ شیعہ مسلمان ہوتا ہے، وہ کافر ہوتا ہے، بے ایمان ہوتا ہے۔